جسے دریا کا پانی جیون دے، اسے دریا کی لہروں سے ڈرنا۔ اے اللہ، میں پناہ مانگتی ہوں ان آنکھوں سے جو ہماری زندگی پہ نظر رکھتی ہیں جیسے وہ ہماری تباہی کا انتظار کر رہی ہیں، اور ان نفسوں سے جو ہماری کامیابیوں پہ اداس ہوتے ہیں جیسے وہ ہماری راہ میں رکاوٹ بننا چاہتے ہیں۔ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں ان دلوں سے جو حسد کی بیماری سے بھرے ہوئے ہیں اور وہ ہماری چیزوں کی خواہش کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس بھی بہت کچھ ہے۔ یا اللہ، ان سے بچا اور اپنی مخلوق کی شر سے محفوظ کر اور انہیں اپنی ذات میں مشغول کر دے۔ آمین۔ جو مجھے ہمیشہ سے ایک چیز محسوس ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہم نے بچوں کی ذہن سازی نہیں کی۔ یہ ایک مسنگ فیکٹر ہے جس کی وجہ سے ہمارا جو معاشرہ ہے وہ صحیح طرح سے گرو نہیں کر سکا، کیونکہ ہم نے ان کو وہ فیوچر کے جو لیڈرز اور جو ماں اور باپ اور جو اس سسٹم کو چلانے والے ہیں ان کی ہم نے ذہن سازی ہی نہیں کر پائی، جس کی وجہ سے وہ اپنی پکی عمر میں پہنچ کے بہت ہی امیچیور ہیں، اور وہ اتنے امیچیور ہیں کہ وہ خود کو میچیور سمجھتے ہیں، اور ان کے نزدیک اگر کوئی میچیور بندہ بات کر لے اور جو ان سے عمر میں کم ہو تو سمجھتے ہیں کہ یہ امیچیور ہے۔ جیسے اگر ہم دیکھیں تو ہم نے ہمارے جو گھر کا جو بچہ ہے، لڑکا ہے، وہ کہاں سیکھتا ہے؟ وہ محلے میں 4 لڑکوں کے درمیان کھڑے ہو کے دنیا سیکھتا ہے۔ دنیا ہے کیا، کس طرح سے چلتی ہے، لوگوں کے ساتھ بیہیویئر کیا ہوتے ہیں، یہ ہم نہیں بتاتے اپنے گھروں میں، یہ ہمارے ماں باپ ہمیں نہیں سمجھا پاتے، وہ ہمیں اسکول پہ چھوڑ دیتے ہیں اور اسکول والے کہتے ہیں کہ تو تربیت گھر سے لے کے آئے گا، ہم نے تو صرف ان کو ایجوکیشن دینی ہے۔ دین جو ہماری جو بچی ہے اس کو نہیں پتا ہے کہ وہ گھر کی 4 دیواری کے اندر ہے، اس کو نہیں پتا ہے کہ اس نے باہر جا کے اپنے گھر سے جب قدم باہر نکالنا ہے یا لوگوں سے باہر ملنا ہے تو اس نے لوگوں سے کیسے انٹریکٹ کرنا ہے، کیونکہ اسکول میں وہ جائے گی تو وہ ایجوکیشن لے گی، وہ صرف ایجوکیشن لے گی یا دوستوں کے ساتھ انٹرٹینمنٹ لے گی، اس کو ہینڈلنگ جو ہے، معاملات کی ہینڈلنگ وہ نہیں پتا ہوگی۔ وہ ہمارے یہاں کی بچی کیا کرتی ہے، پھر جی اس کی شادی ہوتی ہے 20 21 22 23 اس عمر میں جا کے، تو وہ اپنے سسرال میں جا کے پہلے دھکے کھاتی ہے، کچھ مسٹیکس کرتی ہے، اگلے کو ڈیل نہیں کر پاتی، اگلے کا جواب پراپرلی نہیں دے پاتی، خیر وہ وہاں پہ کوئی اپنا عرصہ گزار کے تو وہ سیکھ جاتی ہے۔ وہ ایسی کیا تربیت تھی کہ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اٹھا کے دیکھیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد ہم ان کے خلفائے راشدین کا دور دیکھیں اور اس کے بعد کے ادوار دیکھیں جو کے بعد دیگرے آئے، کہ وہ لوگ جیسے ہی لڑکا اور لڑکی بالغ ہوتے تھے وہ ذمہ دار معاشرے کے فرد ہوتے تھے، لڑکیاں بالغ ہوتی تھی، میچیور ہوتی تھی، اپنے خاندانی مسئلوں کو اور خاندانی مسائل سے باہر کی چیزوں کو بخوبی ہینڈل کرنا جانتی تھی، اور بالغ ہوتے ہی ان کی شادی بھی کر دی جاتی تھی کیونکہ وہ اتنی ذمہ دار ہوتی تھی، اور جیسے ہی لڑکا بالغ ہوتا تھا تو وہ روزگار کے لیے جو ہے وہ اپنے ماں باپ کی طرف نہیں دیکھتا تھا، وہ اس قابل ہوتا تھا کہ اپنے زور بازو پہ روزگار خود ڈھونڈے اور وہ کمانے کے قابل ہوتا تھا۔ وہ کیا وجہ تھی ایسی کہ محمد بن قاسم کی ایسی تربیت کی گئی کہ 17 سال کی عمر میں اس نے جو ہے اسلام کی خاطر جھنڈا بلند کیا؟ کوئی تو وجہ تھی ایسی جو ہم آج مس کر گئے۔ ہم نے اپنے بچوں کو ایک باکس میں بند کر دیا، اس باکس میں ہم ان کو سوچنے کی اجازت نہیں دیتے۔ تو یہ کچھ باتیں ایسی ہیں اور زندگی کے مختلف اسپیکٹس ایسے ہیں جو ہم مس کر گئے۔ پہلے زمانے میں یہ بھی ہوتا تھا کہ آپ نے کوئی چیز سیکھنی ہے، کوئی علم حاصل کرنا ہے تو آپ ایک جگہ سے دور دراز ٹریول کر کے جاتے تھے، آپ اپنے قدموں پر ٹریول کر رہے ہوتے تھے، آپ ملٹیپل جگہوں سے گزرتے ہوئے، اور جب آپ گزرتے تھے آپ ڈفرینٹ چیزیں ایکسپیرینس کر رہے ہوتے تھے، اور جب آپ کسی چیز کو جو ہے ایک ایفرٹ کے ساتھ ایک ٹائم کے ساتھ حاصل کرتے ہیں تو اس چیز کی قدر ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب لوگ اتنا ٹریول کر کے کہیں پر جاتے تھے اور اپنے مطلب ماں باپ سے بھی دور، اور وہ ایک ایموشنل گیپ اور سب کچھ کہ اب میں نے کچھ، وہ ایک چاہ ہوتی تھی کیونکہ روٹی تو ان کو بیٹھے بٹھائے بھی ملنی تھی نا، تو وہ جب جاتے تھے دور دراز ایریاز میں علم حاصل کرنے تو ان کو ایک طلب ان کی نیکسٹ لیول پہ ہوتی تھی، انہیں اس حاصل کردہ علم کی قدر بھی ہوتی تھی اور چاہ بھی اتنی ہوتی تھی۔ لیکن آج کل کے دور میں ہم نے ہر چیز کو آسان بنا دیا ہے،
اور اس آسان بنانے کے نتیجے میں ہم نے کیا کیا، چیزوں کو ڈی ویلیو کر دیا. ہمارے نزدیک اب علم کی کوئی وقت نہیں رہی ہے. ہمارے وقت ہمیشہ اس چیز کے ہوتے ہیں جو آپ کے ہاتھ سے پڑے ہوتے ہیں، طلب بھی آپ کو اس چیز کے ہوتے ہیں جو آپ کے ہاتھ سے پڑے ہوتا ہے. تو یہ کچھ ایسے معاشرے کے اسپیکٹس ہیں، اور ایک ویڈیو میں تو یہ سب نہیں ہو سکتے ہیں ڈسکس. تو ون بائی ون جو ہے میں جیسے جیسے میرے ذہن میں تھاٹس آئیں گی اس کے اوپر جو ہے کوئی ایک چھوٹی سی ہم ڈسکشن رکھیں گے انشاءاللہ. اور کوئی ایسا اسپیکٹ جو آپ لوگ بھی چاہیں کہ وہ ڈسکس ہو تو آپ لوگ مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں، ہم اس پہ بھی ڈسکس کریں گے. میں نے یہ جرنی اللہ کے نام پہ اسٹارٹ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ میرے اس کام میں مجھے برکت دے گا. اور کچھ بھی کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات اور بتانا چاہتی ہوں کہ ہمیں اپنی لائف میں کسی کو بھی جج نہیں کرنا چاہیے. جج اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے. کامل ذات صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. پیر کامل صرف ایک ہی ہستی ہے. پرفیکشن اللہ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہے. ہم سب گناہوں کے پتلے ہیں، اور ہم ہر روز گناہ کرتے ہیں، اور اللہ کے ہاں ہم توبہ کے طلبگار ہوتے ہیں. جب سچی توبہ کرتے ہیں ہم تو اللہ ہمارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور اللہ ہمیں بخشنے والا ہے. تو کبھی بھی کسی کی نیت پہ آپ نے ججمنٹل نہیں ہونا، کسی کے کام پہ ججمنٹل نہیں ہونا، کیونکہ جب ہم کسی کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے اپنے اندر بھی بہت ساری خامیاں ہوتی ہیں. ہم نے کولیکٹیولی مل کے ایک سالڈ ڈسکشنز کرنی ہے جس کی وجہ سے ہم کوئی معاشرے میں بہتری آ سکے یا کوئی اویئرنیس آ سکے. کیونکہ سم ٹائمس ہر کوئی بات کو جانتا ضرور ہے، لیکن چونکہ وہ سب مائنڈ میں جان رہے ہوتے ہیں اور وہ کوئی کہہ نہیں رہا ہوتا زبان سے، تو اس کے اوپر کوئی فردر ایکٹ نہیں ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو پہچانے کہ اللہ نے آپ کو کیا صلاحیت دی، اور اس صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے چھپے ہوئے ٹاپکس جن کو آپ معاشرے میں لا سکتے ہیں اچھے طریقے سے، جس پہ بہترین جو ایکسپرٹس ہیں وہ اس پہ فردر ڈسکشن کر کے اس کو امپلیمنٹیشن کی طرف لائیں. ایک چھوٹی سی کوشش ہے یہ میری جانب سے. اللہ نے مجھے بولنا اور لکھنا سکھایا ہے، سوچنا اور دیکھنا اور سننا. آپ پہلے سنیں، پھر اپنی آنکھوں سے دیکھیں، پھر دل کی آنکھوں سے دیکھیں، پھر دماغ میں پروسیس کریں، پھر اس کے لیے بولیں اور اپنا قلم اٹھائیں اور آپ لکھیں. اس سے بڑا کوئی سنسیئرٹی نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ سنسیئر ہو کے معاشرے کی اصلاح کے لیے، یا جو چیزیں آپ نے مس کی ہیں آپ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ نہ مس کریں، وہ یہ معاشرہ مس نہ کریں، تو اس پہ بات کریں وداؤٹ اینی ججمنٹ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا ہمارے اس کام میں.